من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ میرا محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ایک مختصر زندگی دی اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ اصل مقام تو ہمارا وہ جنت ہے کہ جہاں سے آئے وہیں جانا ہے، لیکن ایک عارضی ایک مسافر خانے کے طور پر یہ دنیا ہمیں دی گئی، اور یہ بھی حکم ہوا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ اجنبی رہتا ہے یا ایک راہ چلتا مسافر جیسے گزر رہا ہوتا ہے، ایسے دنیا میں رہو۔ راہ چلتا مسافر کہیں کوئی اسٹیشن آ جائے، کوئی اسٹاپ آ جائے، بس اسٹاپ، تو اس کی رنگ و روغن اس کے بنانے سنگھارنے میں نہیں لگتا، بلکہ وہ صرف گاڑی کا انتظار کرتا ہے اور آگے منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہی ہماری اس دنیا کی زندگی ہے کہ بیچ کا ایک اسٹیشن آیا ہوا ہے، یہاں کچھ کام کرنا ہے اور پھر آگے چلتے بننا ہے، آگے جانا ہے۔ یہ خلاصہ ہے ہماری زندگی، اور دیکھ بھی رہے ہیں ہم آپ سب اپنی آنکھوں سے کہ بندہ آیا، کل کا بچہ آج کا جوان، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر چلا گیا، اعلان ہو گیا مسجدوں سے۔ ہر ایک کے ساتھ یہی ہے، ہر ایک کا یہی معاملہ ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوگا، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور ہم سے پہلے جو گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں، اس زمین پر جو ہم آئے ہیں، تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے کرنا کیا ہے، کس مقصد کے تحت ہمیں اس دنیا کی طرف بھیجا گیا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہر ایک نے سوچنا ہے، ہر ایک سوچے اس کے اوپر۔ اور اگر یہ چیز ہم اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب اللہ سے پوچھتے ہیں، تو وہاں ہمیں صاف بتا دیا گیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جن و انس کو میں نے پیدا صرف اپنی عبادت کے لیے کیا۔ عبادت سے مراد کیا ہے کہ ہم زندگی ایسی گزاریں کہ جس میں ہم اللہ کو پہچان کے زندگی گزاریں، اللہ کی معرفت ہو ہمارے پاس، اور جتنی کمی کوتاہی ہو رہی ہے اللہ سے استغفار کریں اور ہم شروع کریں۔ کمی کوتاہی تو ہوتی ہے ہم سب سے، تو اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف، اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنا، یہ ہے ہمارا زندگی کا مقصد۔ اور اللہ کی پہچان اس حد تک تو ہر ایک مومن کو ہے کہ بھئی میرا خالق، کائنات کا خالق، ذرے ذرے کا خالق، چھوٹی بڑی چیز کا خالق ایک وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اسی طرح ہمارا مالک، یعنی جس کے قبضے قدرت میں ہم ہیں، جس کے حکم پر ہمیں مرنا بھی ہے، جینا بھی ہے، کیونکہ ہماری موت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری صحت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کسی کے ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، وہی مالک ہے۔ جب چاہے اس کو ملیامٹ کر دے، جب چاہے اس کو بنا دے۔ تو قبضہ قدرت اور ملکیت جس کی ہے وہ اللہ ہے، یہ ایمان سب کا ہے، اور اس کا انتظام اور انصرام کرنے والا وہ بھی اللہ ہی ہے۔ تو یہ خالق ہونا، اللہ کا مالک ہونا، اللہ کا رازق ہونا، اللہ کا رب ہونا، اپنے صفات کے ساتھ متصف ہونا، یہ تو ہمارے ایمان کا جزء اور حصہ ہے، یہ تو ہم سب مانتے ہیں۔ لیکن صرف ماننے کی حد تک نہیں ہوتا، اس اللہ کو یاد بھی رکھنا ہے، اس اللہ کو یاد بھی رکھنا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ کو یاد رکھنا، یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد، کہ پیدا ہوئے اس کو پہچاننے کے لیے۔ صرف پہچان کے ساتھ بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے،
تو اس وقت سب محتاط ہو جاتے ہیں. کسی مارکیٹ میں شاپنگ مال میں جائے آدمی اور باہر لکھا ہوتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو ہر ایک محتاط ہو جاتا ہے, اپنا سر سے لے کر پیر تک دیکھ لیتا ہے کہ کوئی کہیں غلطی کوتاہی نہ ہو, کیونکہ وہاں ساری چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, محفوظ ہے. آج کل تو یہ چیزیں دفتروں میں بھی ہر جگہ ہے, سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں اور ان کیمروں میں ساری چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں. تو اللہ کی آنکھ تو ہر وقت دیکھ رہی ہے, اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے. وہ ہمارے دلوں پر جو گزرتی ہے, جو ہمارے دلوں میں آتا ہے, ان سب سے واقف ہے. یعلم سرکم وجہرکم, جو پوشیدہ چیزیں ہیں ان سے بھی واقف, جو ظاہر باہر چیزیں ہیں ان سے بھی واقف. اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے, لیکن استحضار ہمیں نہیں ہوتا. اللہ کو یاد رکھنے والی بات ہم بھول جاتے ہیں. کبھی دکان میں, کبھی محفل میں, کبھی یار دوستوں میں, کبھی گھر کے ماحول میں, کبھی کاروبار میں, ملازمت میں, دوسرے کاموں میں جب چلے جاتے ہیں تو یہ چیز ہمارے دلوں و دماغ سے نکل جاتی ہے. غفلت اسی کو کہتے ہیں. اور جب بندہ غافل ہو جاتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اس کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے اور دل کے آس پاس رہتا ہے. جب یہ دل غافل ہو جاتا ہے تو پھر اپنے وسوسے اس میں پھینکتا رہتا ہے. تو یہ چیزیں اس کے دل میں وسوسوں کی شکل میں, مختلف خرافات کی شکل میں, پھر یہ وہ آتا ہے نا حدیث پاک میں جس کا مفہوم ہے کہ ایک اس کی سونڈ سی ہوتی ہے, تھوتنی سی ہوتی ہے, وہ چبو لیتا ہے اس کے دل میں اور پھر وسوسے ڈالتا ہے. کیا مطلب, جب غافل پاتا ہے اس کو تو پھر مختلف قسم کی چیزیں ایسی ڈالتا ہے کہ پھر یہ غفلت سے مزید غفلت کی طرف چلا جاتا ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس غفلت سے نکلنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے کچھ احکام فرض کیے ہیں. مختلف اوقات میں, مخصوص اوقات میں کچھ احکام اللہ نے فرض کیے اس بندے کے اوپر, تاکہ ان اوقات میں ان فرائض کی طرف جاتے ہوئے اس کے غفلت کے پردے ختم ہو جائے یا اللہ کی طرف متوجہ. ان فرائض میں سب سے پہلی چیز وہ ہے نماز. 5 وقت مقرر کی تاکہ یہ کم از کم دن میں 5 دفعہ متوجہ ہو کر اللہ کے ساتھ لو لگائے, اس کا دل اللہ کے ساتھ لگا رہے, تو اس کے غفلت کے پردے چھوٹتے چلے جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کلام ہوا اللہ کا, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, کہ میں ہی تمہارا اللہ ہوں. سب سے پہلا کلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ میں تمہارا اللہ ہوں, میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. فاعبدنی, لہذا تم میری ہی عبادت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ, اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز کی پابندی, اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز کی پابندی کرو. تو اللہ کو یاد رکھنا ہو تو نماز کی پابندی کرو. جہاں نماز میں ہم سے غفلت ہو جاتی ہے, چھوٹ جاتی ہے, نہیں پڑھتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان والی جو بیٹری ہے وہ ڈسچارج ہو چکی ہے, اس کا چارج ختم ہو چکا ہے. بھائی جو ایمان ایک مومن بندے کو مسجد تک نہیں لا سکتا, تو وہ ایمان, اس کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ ایسا ایمان لے کر اللہ کے پاس جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ نماز اللہ کو یاد رکھنے کا اہم ذریعہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہی چیز سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان سکھایا, توحید سکھائی, اور اس کے بعد اعمال میں سب سے پہلی چیز جو سکھائی وہ نماز سکھائی. جس چیز کی طرف ترغیب دی نئے آنے والے اسلام میں لوگوں کو تو وہ نماز ہے. اعمال میں سب سے پہلی چیز جو سکھائی, اور یہ بھی فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ, کہ قیامت کے دن بھی اعمال میں سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہی کا ہوگا. تو نماز اچھی, تو یہ دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو, ہم حقوق العباد پورے کرتے ہیں, بھائی یہ حقوق اللہ ہیں. بھائی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کی نماز صحیح نکلی اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے. جس کے نماز ہی صحیح نہیں نکلی تو باقی اعمال تو گڑبڑ ہے اس کے. جو اللہ کا حق پورا نہیں کرتا, اللہ کے حق کو نہیں جانتا, وہ مخلوق کے حق کو کیا پہچانے, وہ مخلوقات کے حق کو کیسے ادا کرے. تو سب سے پہلا حساب بھی نماز ہی کا ہوگا قیامت کے دن.
اور جس کی نماز اچھی نکلی باقی اعمال بھی اس کے اچھے آئیں گے. جس کی نماز ہی میں گڑبڑ ہے، نماز ہی سیکھ کر نہیں پڑھی اس نے یا پڑھی نہیں، تو اس کے باقی اعمال بھی اسی طرح نکلیں گے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تقریباً آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی. آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت. تو مختلف صوبے تھے، مختلف علاقے تھے، ولایتیں تھی. تو ان صوبوں کے لیے گورنر مقرر تھے. ان کے نام جو خط لکھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے نزدیک سب سے اہم کام تمہارے لیے نماز کی پابندی ہے. ان اہم امور بکم عندی الصلاۃ، اہم کام نماز کی پابندی ہے. ومن ضیعھا، جس نے اس نماز کو ضائع کیا، فہو اضیع لما سواہا او کما قال علیہ رضی اللہ عنہ، کہا کہ جس نے اس کو قائم کیا تو گویا کہ سارے کاموں کو وہ قائم کر سکتا ہے، اور جس نے نماز ہی کو قائم نہیں کیا، جس نماز ہی کو ضائع کیا، تو وہ دوسرے احکام سارے ضائع کر دے. تو نماز سب سے اہم اور افضل عبادت، اور پھر نماز میں بھی وہ نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، فضائل اعمال میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ نوجوانوں کو جمع کروں اور لکڑی ایندھن جمع کروں اور پھر ان لوگوں کے گھر جلاؤں جو اذان سننے کے باوجود مسجد کی طرف نہیں آتے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحیم شفیق ذات بھی اتنا غصہ ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو نماز گھروں میں پڑھتے ہیں، مسجد کی طرف نہیں آتے. یہ ندی نالوں میں پڑھنا تو دور کی بات. قرآن پاک میں آتا ہے وَيَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ لَا يَسْجُدُونَ، قیامت کا ایک منظر ہوگا، وہاں لوگوں سے کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ سجدے میں چلے جاؤ اللہ کے سامنے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. ان کی کمر سیدھی ہو چکی ہوگی، وہ جھکنا چاہیں گے نہیں جھک سکیں گے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا میں مسجد کی طرف بلایا جاتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بلایا جاتا تھا، اور یہ ان کی طرف نہیں جاتے. کیوں بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. 5 وقت مسجد سے آواز آتی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ. حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. دہرا کے یہ کلمے کہے جاتے ہیں، اور پھر ایک بندہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. تو یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو یہ منظر ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا گیا ہے قرآن پاک میں کہ یوم یدعون الی السجود، ان کو دعوت دی جائے گی، پکارا جائے گا سجدے کی طرف، وہم لا یسجدون، اور یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جن کو مسجد کی طرف سے بار بار بلایا جاتا تھا اور یہ مسجد کی طرف نہیں آتے تھے. تو جماعت کی نماز اکیلے نماز کے مقابلے میں یہ جماعت سمندر ہے، اور اکیلا نماز پڑھنا یہ ایک قطرہ ہے. قطرہ کہاں سمندر کا مقابلہ کر سکتا ہے. ہمارے استاد محترم اللہ ان کے عمر میں برکت دے فرمایا کرتے تھے کہ فقہی ایک مسئلہ ہے کہ چیز اجتماعی طور پر خریدی جائے، مجموعہ اس کا جب واپس کرنا چاہے تو اس میں عیبدار چیزوں کو واپس نہیں کر سکتا. وہ دکان لے لے تو دوسری بات ہے، لیکن یہ اگر ان میں کوئی تنازع ہو گیا تو یہ کرے گا تو یا ساری واپس کرے گا یا ساری خریدے گا. مثلا کسی نے 20 ٹافیاں خریدی تھی اور گھر لے آیا، دیکھا کہ اس میں سے ایک کم ہے، خراب ہے، بیچ میں ٹوٹی ہوئی ہے، تو یہ ایک واپس نہیں کرے گا. اگر دکاندار نے لے لی تو وہ الگ بات ہے، نہیں لی تو یا تو یہ 20 کے 20 واپس کرے گا یا 20 کے 20 خریدے گا، جیسے بھی ہے. تو فرماتے تھے کہ یہ فقہی ایک نظیر ہے جماعت کی نماز کے ساتھ بھی، کہ جماعت کی نماز میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نیک دیندار بھی ہوتے ہیں، بڑے تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، ان میں ایسے پوشیدہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے. ایسے لوگ بھی نماز میں ہوتے ہیں، اور میرے اور آپ جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں. بھائی جب یہ مجموعی طور پر یہ چلی جائے گی اللہ کے دربار میں تو 2 ہی صورتیں ہیں،
یا تو یہ مجموعی طور پر واپس کر دے یا مجموعی طور پر قبول کرے، دو ہی صورتیں ہیں۔ تو اللہ ظالم تو نہیں ہے کہ جس کی نماز اچھی تھی اس کو بھی واپس کر دے، لہٰذا ان کو واپس نہیں کرے گا تو مجموعی طور پر ساری نمازیں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ہمیں یہ امید بھی ہے کہ ہماری یہ ٹوٹی پوٹی عبادت بھی اللہ قبول فرمائے۔ تو میرا جو عنوان شروع میں نے شروع کیا تھا، بات شروع کی تھی اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی، اللہ کو اپنے دل میں حاضر رکھنے کی، دل کو اللہ کے ساتھ لگانے کی، تو اس کا سب سے اہم ذریعہ کیا ہے؟ فرائض، اور فرائض میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نمازیں ہیں، اور پھر دوسرے نمبر کی چیز نوافل ہیں، فرائض کے علاوہ کی عبادتیں ہیں۔ یہ فرائض کے علاوہ کی ہم جو واجب، سنتیں وغیرہ یہ پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تو اس میں کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ ان کو بعض لوگ فرض کے درجے کے برابر سمجھتے ہیں، حالانکہ فرض کے ساتھ ان کا کوئی حساب نہیں بنتا، یہ ان سے کم درجے کی ہے۔ فرض اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور جو فرائض کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو فرض نمازوں کے بارے میں پوچھا۔ باقی جتنی نمازیں ہیں ان کو نوافل، سنن، سنتیں مختلف نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی کیٹیگریز ہیں۔ بعض وہ عبادات ہیں، اب ان کے بارے میں اتنی بات تو ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو سوشل میڈیا تو ہمیں دین کی سے دور لے جاتا ہے، مختلف قسم کے مکھڑے اس میں آ جاتے، چیزیں آ جاتی ہیں، اور وہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ بس عبادت تو یہ ہے، فلاں ہے، اس طرح کر کے ہمیں ایمان سے بھی بعض لوگوں کو محروم کر دیتا ہے۔ تو اس کیٹیگری کو سمجھنا چاہیے کہ یہ عبادتیں فرائض کے علاوہ جتنی ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے اور قریب لے جاتی ہیں بندے کو، اللہ کے ساتھ تعلق کو اور مضبوط کرتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب ان فرضوں کا حساب کتاب ہوگا تو جو کمی آئے گی تو اس کمی کو ان نوافل اور ان سنتوں کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ گویا کہ پاسنگ مارک تو فرائض ہو گئے، صرف فرض ہو گیا تو 33 نمبر آ گئے۔ جو پوزیشنیں لینا چاہتا ہے، جو اچھے نمبر لینا چاہتا ہے، تو وہ تو محروم ہو گیا اس میں۔ اور پاسنگ مارکس کے آپ نے نمبر حل کر دیا، سوال پرچہ حل کر دیا، تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ سارے ہی صحیح ہیں؟ اس میں ہماری توجہ کی کمی ہے، اس میں ہمارے اٹھنے بیٹھنے کی کمی ہے، اس میں ہمارے پڑھنے پڑھانے کی کمیاں ہیں۔ تو یہ ساری کمی کوتاہیاں کیسے دور ہوں گی؟ وہ انہی سے دور ہو جائیں گی کہ ہم نوافل کا ذخیرہ بھی رکھیں گے، ہم نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس رکھیں گے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوافل کی طرف ترغیب دی ہے، تہجد کی ترغیب دی ہے۔ تو جو کیٹیگریاں ہیں ان کی، وہ اس طرح کی ہیں کہ بعض وہ نمازیں ہیں ان فرائض کے علاوہ کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ سفر میں چھوڑا ہے نہ حضر میں چھوڑا ہے، ہر حالت میں ان کو پورا کیا ہے، ان کو واجبات کہا جاتا ہے۔ جو ہم وتر کی واجب پڑھتے ہیں نماز 3، ان کو قضا بھی کرنا پڑتا ہے اگر چھوٹ جائے تو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ کسی سفر، حضر یا سختی، گرمی، سردی، کسی بھی موقع پر اس کو چھوڑا، یہ پابندی سے پڑھی ہے۔ بعض وہ نمازیں ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں تاکید بہت فرمائی ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام کی کسی پیغمبر کی عبادت کوئی نہیں کرتا، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ نمازیں جو نفل ہم پڑھتے ہیں یہ عبادت صرف اللہ کی ہے، جو سنت پڑھتے ہیں یہ صرف اللہ کی ہے۔ البتہ سنت اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ طریقہ بتایا، سنت طریقے کو کہتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ بتایا۔ اور ان سنتوں میں مؤکدہ جس کو کہا جاتا ہے کہ ان کی تاکید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت فرمائی ہے، اور اندیشہ ہے کہ یہ گناہگار ہوگا چھوڑنے والا بندہ، تو اس کو فرض کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ کیا مطلب فرض کا درجہ نہ دینا؟ کہ بعض دفعہ آدمی ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ نماز چھوٹنے کا خطرہ ہے، بعض دفعہ ایسی مصروفیت ہوتی ہے کہ نماز چھوٹنے کا خطرہ ہو، بعض دفعہ ایسا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کہ نماز چھوٹنے کا خطرہ ہے، تو اس وقت اگر یہ صرف فرض پڑھ لے تو ہم اس کو گناہگار نہیں کہیں گے، ہم اس کو گناہگار نہیں سمجھیں گے۔ لیکن عادت بنا لی اگر کسی نے، تو یہ اللہ کی بڑی رحمتوں سے اپنے آپ کو محروم کیا اس شخص نے، سنت مؤکدہ کو چھوڑنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کہ من صلی 12 رکعۃ سوى الفریضہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔
جس نے یہ 12 سنن مؤکدہ فی یوم و لیلۃ، دن اور رات کے میں یہ جو 12 سنن مؤکدہ ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 6 ظہر کی، 6 ظہر کی اور 2 مغرب کی، 2 عشاء کی، یہ 12 بنتی ہیں. جنہوں نے ان 12 رکعتوں کی پابندی کی، سنن مؤکدہ کی، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. تو جس نے نہیں پڑھی تو اپنے محل سے اپنے آپ کو محروم کیا کہ نہیں اس شخص نے. جنت تو ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کی طرح کی چیز ہے ہی نہیں کہ آپ کو کوئی پلاٹ مل گیا بس ختم بات. وہ تو ایک آپ کو ایک مملکت مل جاتی ہے، آپ ایک بادشاہ بن جاتے ہیں وہاں کی زمین کی. اس اتنی بڑی جگہ میں آپ کے محلات تو یہاں سے تیار ہو کے جائیں گے. سبحان اللہ کہتے ہیں درخت لگتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں درخت لگتا ہے، سنت مؤکدہ کی پابندی کرتے ہیں، آپ کے محلات بنتے چلے جاتے ہیں. تو کیا خیال ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے گا تو وہ محروم نہیں ہوگا اتنی بڑی نعمتوں سے اللہ کی؟ اپنی جنت کو آباد نہیں کرنی ہے، اپنی اگلی دنیا کو آباد نہیں کرنی ہے. اور پھر اس میں ایک اور خطرناک بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فرض پڑھو، سنت ہی چھوڑ یار، اس میں کیا ہے. الیاذ باللہ یہ استخفاف ہے، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین ہے. یہ اس طرح کی اگر کوئی بات دل میں بھی آ گئی ہے وہ توبہ کر لے. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یہ کہنا کہ چھوڑو یار، اس سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کبھی چھوٹ گئی، ہم اس کو نفل چھوڑنے والے کو گناہگار نہیں کہتے، سنن غیر مؤکدہ کو چھوڑنے والے کو گناہگار نہیں کہتے، سنت مؤکدہ کو بھی کسی مجبوری کے وقت چھوڑنے والے کو گناہگار نہیں کہتے. لیکن اس کی عادت کوئی بنا لے اور دل میں یہ لائے کہ چھوڑو یار اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ بڑے خطرناک بات ہے. یہ کسی بڑے مدرسے کے بڑے مفتی سے پوچھیں کہ کتنی خطرناک بات ہے. تو آج کا سوشل میڈیا ہمیں اللہ کے قریب لے جانے نہیں دیتا. یہ ساری عبادتیں تو اللہ کا قرب فرمائے کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا دل بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا بدن کے ساتھ، اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہوں. اتنا قرب اللہ کا حاصل ہوتا ہے ان عبادات کی وجہ سے، ان نوافل، ان سنن کی وجہ سے. اور جو ہمارا مائنڈ سیٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ یہ ہے کہ چھوڑو یار ان سے کیا ہو. تو ان کیٹیگریز کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو فرض کا درجہ بھی ہم نہیں دے سکتے، فرض کا اپنا درجہ ہے، لیکن ان کو یوں ہی چھوڑنا محرومی ہے. اللہ اس محرومی سے ہمیں بچائے. اور شیطان کام بھی سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ مستحب چیزوں کو کہہ دے کہ یہ چھوڑو یار مستحب ہے، پھر آہستہ آہستہ مسنون چیزوں کو یار یہ سنت ہے، پھر مؤکدہ کو چھوڑو یار یہ عادت بنا بنا کے. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر سنت مؤکدہ کسی کی بلا وجہ رہ گئی، کوئی عذر نہیں تھا، رہ گئی، تو اس کی قضا نہیں ہے. قضا تو فرائض اور واجبات کی ہوتی ہے، ان سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. قضا نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم فرض کی قضا پڑھتے ہیں، تو بعد میں اس کے بدلے میں الگ سے نفل پڑھے تاکہ عادت اس کی صحیح رہے، ورنہ عادت بن جائے گی، عادت بگڑ جائے گی. تو میرا محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اس طرح کے فتنے ہماری طرف متوجہ ہیں جو ہمیں دین سے دور لے جاتے ہیں. تو ہمارا اس دنیا میں رہنے کا مقصد اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے، اور مضبوط اس کے فرائض پابندی سے ادا کرنے سے، اور اس فرائض کے علاوہ عبادات اللہ کی ہی ہیں، ان عبادات کو زیادہ سے زیادہ کرنے سے ہمارا بنے گا. اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق دے اور ان فتنوں سے ہمارے اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.